کہ میں مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی جو کمیاں، جو معاملات دوسرے انبیاء سے ادھورے رہ گئے ہیں، میں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا۔ اور اسی مضمون کو خالق کائنات رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں پھر دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور محامد، ہر ایک آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا پہلو کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایز اے ماڈل اور ایز اے نمونہ ہے۔ وہ انسان دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے، دنیا ہے زندگی کے کسی بھی طرز سے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک ایک نمونے کے طور پر ہے۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مثالیں بے شمار ہیں، کہ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بھی بندے سے انتقام نہیں لیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر درگزر فرماتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اس معاملے میں خندہ پیشانی کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اس معاملے میں رحم دلی کا اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض لینا تھا، اور وہ قرض کے مطالبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وقت کی تاخیر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ جو وقت مقرر تھا اس کے اوپر قرض ادا نہ ہو سکا کچھ دنیاوی مصلحت کے اعتبار سے، تو اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر، آپ کے گردن پاک کے اندر چادر ڈال کے اس کو دبایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، صحابہ نے اس کو دست گریبان ہونا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ یہودی حق بجانب ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اس درجے کے اوپر فائز تھے، اس درجے پر، اس مقام پر آپ فائز تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ اس کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا
کہ مومنین کا ایمان والوں کا ایمان تب کامل ہوگا احسنہم خلقاً کہ جس وقت ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو جائے گا. اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دی اور صحابہ اس تعلیم سے سرشار ہوئے اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ بھی اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ رسول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ کے دوران تھے کہ آپ نے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مرد مقابل کو گرا لیا اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے حقارت کی نظر سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر تھوک دیا. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا اور دوبارہ مقابلے کے لیے دوبارہ. تو اس نے کہا کہ اے علی تو میرے اوپر غالب آ چکا تھا اور تو چاہتا تو مجھے میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا، تو چاہتا تو میری گردن کو میرے جسم سے جدا کر سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کرتا ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر اب میں ایسا کرتا تو شاید میرا نفس مجھے ملامت کرتا کہ اے علی تو نے اس کو خدا کے لیے نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے، کہ اس نے تیرے منہ کے اوپر تھوکا ہے اور تجھے غصہ آیا اور تو نے اپنی ذات کا انتقام لینے کے لیے میں نے تجھے قتل کیا ہے. اس گمان کو، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ مبارزت پر، دوبارہ مقابلے پر اس لیے بلا رہا ہوں، اس لیے بلا رہا ہوں کہ اب میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی تلوار کو بلند کر رہا ہوں. یعنی انسان جب اپنی ذاتیات کو چھوڑ دیگا، انسان جب اپنی انا کو چھوڑ دے گا، انسان جب اپنی میں کو ختم کر دے گا، اپنی ذات کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے گا، اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ اخلاق کے اس درجے پر فائز ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ بندہ مومن اس وقت کامل ایمان والا بنتا ہے جب وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے. اور اخلاق ایک ایسا پہلو ہے، اخلاق ایک ایسی، اگر میں یہ کہوں کہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے کہ انسان اخلاقیات سے متصف ہو جائے، انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے اندر اعلیٰ خوبیاں پیدا کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ مقام اور درجہ عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا جہاں
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل احسن الاخلاق یا احسن الخلق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اعمال کھولے جائیں گے اور بندہ مسلمان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی، جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، جو سب سے زیادہ عمل بھارا ہوگا، جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، وہ احسن الخلق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا احسن اخلاق ہوگا، اچھی اس کی عادات ہوگی، اچھے اس کے طور طریقے ہوں گے کہ جن کے اوپر چلتے ہوئے اس نے زندگی گزاری، اللہ ان کی برکت سے اس کے میزان کو جو سا ہے وہ بھارا فرما دے گا، میزان اس کا نیکیوں کے اندر جھک جائے گا اور وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اور پھر آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، کہ آقا و جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حسن خلق جو سا ہے، اچھے اخلاق والا جو ہے، اچھی عادات والا جو ہے، جو اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رضا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے معاملہ کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبلغ بہ درجہ، وہ ایسے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اچھے اخلاق، اس کی اچھی عادات، اس کے اچھے طور طریقے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو نیک اور صالح لوگ صاحب الصوم والصلاۃ، کہ ایک طرف نماز اور روزہ رکھنے والا بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ احسن اخلاق سے مزین ہے، اعلیٰ اخلاق سے مزین ہے، تو اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے، اچھی عادات ہونے کی وجہ سے، اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ احسن اخلاق کے اندر سب سے پہلا زینہ کون سا ہے، سب سے پہلی سٹیج کون سی ہے کہ جس کے اوپر ہم پاؤں رکھیں، کہ جس کی طرف ہم قدم بڑھائیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں۔ وہ چیز میرا دوست اسلام ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اسلام کی قدر و منزلت، اسلام کی عزت، اسلام کا بقا پیدا ہو جائے تو انسان جو سا ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اخلاق کے راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ اسلام وہ چیز ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے، جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے وہ رسول اللہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہو جائے تو اس کو روا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کی اقدار کو، اسلام کے طور طریقوں کو، اسلام کے انداز زندگی کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کے، کسی اور کے مذہب کے، کسی اور کے طور طریقوں کو اپنائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے
اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے جماعت میں شامل کیا ہوا ہے، اور پھر وہ انداز زندگی غیر مسلمانوں والا اپنائے تو اس کے لیے یہ معاملہ جائز ہے، اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کلمہ گو شمار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شمار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں زندگی بھی اس طریقے سے گزارنی ہوگی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کر دیا، کیونکہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کی جماعت نے سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں، آقا کریم علیہ السلام کے شکل روز کے افعال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جامع اور معنی جملہ بولا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ قرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات، آپ کے افعال پاک، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ عین قرآن کے مطابق تھا۔ یہ کیا کہ رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو دین اسلام بہت پسند ہے۔ اور اسلام کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ انسان جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام اس کے لیے کیا ہے؟ اسلام ایک قلعے کی مانند ہے اس کے لیے۔ اسلام اس کو اپنے حصار کے اندر لے لیتا ہے، اسلام انسان کو اپنی حفاظت کے اندر لے لیتا ہے کہ انسان جب اسلام کے حصار کو توڑتا ہے، اسلام یہ بندہ مسلمان جب اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر، دوسرے معنی میں آسان بات کروں کہ اسلام کے اقدار کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکلات اس کے اوپر، زمانے کی دھوپ اس کے سامنے، مشکلات اس کے سامنے، مصیبتیں اس کے سامنے، پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ اسلام کی حصار کے اندر رہتا ہے، اسلام کے قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور یہ شمار کرتا ہے کہ میں نے اب اس قلعے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی کو سہل اور آسان فرما دیتے ہیں، جس کا ذکر خالق کائنات رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام ہے، رب کائنات فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ خالق کائنات رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہم جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی وہ اسلام کی اقدار کو، اسلام کے طور طریقوں کو، اسلام کس طرح اس کو زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے، اسلام کس طرح اس کو
یہ کہہ رہا کہ اے بندہ مسلمان، تو نے اپنی زندگی کو کس راستے پر گامزن کرنا ہے، اسلام اس کو دعوت دے رہا ہے، اسلام اس کو بتا رہا ہے، اور جب وہ اسلام کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انسان گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر، تنگیوں کے راستے سے نکل کر وہ آسانیوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور آج ہم صرف نام کے مسلمان بن بیٹھے ہیں، جس طرح کہ اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بھی تقریبات ہوتی ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اب ایز اے مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنی ان تقریبات کو، ہم اپنے ان پروگرامز کو، ہم اپنی ان محافل کو اسلام کے مطابق سیلیبریٹ کریں، اسلام کے مطابق گزاریں، اسلام کے مطابق اپنے محافل کو لے کے چلیں۔ لیکن صد افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ غیر مسلموں والا ہے۔ ہماری جو عادات ہیں، ہماری جو رسومات ہیں، ہمارے جو طریقے ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر کسی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کا معاملہ ہو تو شادی کی مختلف تقریبات ہوتی ہیں، جس میں آج کل ایک تقریب جو ان سی ہے، ایک پہلو جو ان سے ہے وہ رسم حنا کا کہا جاتا ہے، مہندی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اتنی عریانی، اتنی فحاشی، اتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہیں تو اس پروگرام میں بے پردہ، نیم عریاں لباس انہوں نے پہن رکھا ہے، وہاں پر باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، لیکن ہر ایک اپنے رشتے سے خوش ہو رہا ہے۔ بیٹا ہے تو اپنی ماں کی حرکات و سکنات سے وہ خوش ہو رہا ہے، بھائی ہے تو اپنی بہن کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ کتنے حسین انداز، کتنے وہ حسین تو نہیں، اس کے نزدیک وہ حسین ہے، لیکن میں تو اس کو خبیث کہوں گا، کہ برا عمل کہوں گا، کہ کس طرح وہ اس انداز سے ایک مسلمان کی بیٹی، اسلام کی بیٹی، حوا کی بیٹی اپنے جسم کو عریاں کیے ہوئے ہے کہ نفس روح انسانی بھی اس سے عبرت حاصل کر رہی ہے، اس سے توبہ کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تو اے بندہ مسلمان، ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس پہلو کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کون سا رستہ دکھا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی صد افسوس ہے کہ ہندو ہے تو کبھی اپنا دھرم نہیں چھوڑے گا، سکھ ہے تو کبھی اپنا دھرم نہیں چھوڑے گا، اسی طرح عیسائی ہے تو کبھی اپنے مذہب سے دور نہیں ہوگا۔ وہ جو بھی ہے، جو ان کا رنگ ان کے پادریوں نے اسلام ان کے نزدیک ان کو دیا ہوا ہے، ان کے مذہب کا وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ایک یہ مسلمان ہے کہ اتنا اعلیٰ دین، کہ وہ دین جس کو رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات رب ذوالجلال نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، جو اس بات پر یقین کر لیتا ہے، ایمان کا معنی ہے یقین اور دوسرا معنی ہے مامون اور محفوظ، کہ جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لا کر محفوظ اور مامون کر لیتا ہے کس چیز سے؟ جہنم سے۔ اور وہ کب اپنے آپ کو مامون اور محفوظ کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو اس وقت مامون اور محفوظ کرے گا جب رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اگر وہ اپنی عادات، اپنے طور طریقے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق نہیں گزار رہا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایمان والا نہ سمجھے۔ جیسا کہ شروع میں نے حدیث پاک بیان کر دی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کہ وہ مومنین ایمان کے اندر کامل ہوں گے، احسنہم خلقا، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اور اخلاق کب اچھا ہوگا؟ جب ہم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طرز حیات دیا ہے اور اس طرز کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا تو جہاں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور گزار کر ہمیں درس دیا ہے اپنے اقوال کے ذریعے بھی، اپنے افعال کے ذریعے بھی، کہ دنیا والوں میرا قول میرے نبی کا قول میرے نبی کے فعل کے مطابق ہے اور میرے نبی کا فعل میرے قول کے مطابق ہے۔ اسی طرح بندہ مسلمان جب تیری بات تیرے کام کے مطابق، تیرا کام تیری بات کے مطابق ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ زبان سے ہمارا نعرہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہمارے اندر انداز مسلمانی، طریقہ مسلمانی آ جائے گا تو ہم کامیاب مسلمان بن جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر اسلام کی اقدار، اسلام کا وقار، اسلام کے طور طریقے پیدا نہیں ہوتے تو کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ ہم کامل مسلمان بن گئے ہیں۔ ہم ایک ایسے مسلمان بن گئے ہیں کہ جس مسلمان کو اللہ اپنی بارگاہ میں پسند کر لے گا۔ اور دوسرے مقام پہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ جن کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ جن کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ اپنے رب کی رحمتوں کے نور کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی رحمتوں کے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نور نازل فرما دیتا ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت کے نور کی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور رب ان کو کامیابیوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ رب ان کو کامیابیوں کے راستے پر، کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا نا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یعنی ایز اے مسلمان جب ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے